میں سب سے پہلے آج کے مہمان خصوصی محترم جناب مولانا محمد اشفاق سلفی صافد اللہ وطلّہ مدرس مدرسہ اسلامیہ بگوارہ مدھوبنی بہار سے میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب خاص طور سے ہمارے جو سال کے فارغین ہیں ان کے لیے اور ہمارے عام طلباء کے لیے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ وقل رب زدنی علما وقال النبی المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صدر مجلس و صدر مرکز ابوالکلام آزاد، خصوصی مہمان جناب محمد اویس صاحب، چیئرمین وقف بورڈ حکومت پنجاب، اور ہم سب کے قابل قدر شیخ محترم فضیلت الشیخ علامہ صلاح الدین مقبول احمد السلفی ثم المدنی، اساتذہ جامعہ، عمائدین شہر، سن 2025-26 بیچ کے 46 خوش نصیب فارغ التحصیل اور ہندوستان کی مشہور و معروف سلفی درسگاہ جامعہ اسلامیہ سنابل میں زیر تعلیم ہمارے عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ مجلس فارغین طلبہ کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے اور انہیں آپ کے سامنے سند فراغت سے نوازا گیا ہے، اور اب اس کے بعد وہ اصطلاحی طور پر طالب علموں کی صف سے نکل کر علماء کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اصطلاحی طور پر اس لیے کہا کہ آدمی زندگی بھر طالب علم ہی رہتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جتنا زیادہ آپ بحر علم میں غوطہ زنی کریں گے، بحر علم کی شناوری کریں گے، اسی قدر آپ کو علمی جواہر اور لعل و گوہر حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم فرمایا وقل رب زدنی علما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل العلم کتاب العلم کے اندر جو پہلا باب باندھا ہے اس کے اندر اسی آیت کو ذکر کیا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس میں ازدیاد کا، اضافے کا، بڑھوتری کا اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہو یا سوال کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہو سوائے علم کے۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی معرفت، اپنے دین کی معرفت عطا کرے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے زبردست ترغیب فرمائی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مدارس و جامعات میں
طلب علم کے لیے حاضر ہونے والے، اپنے گھروں کو خیر بات کہنے والے طلبہ کا مقصد اس آیت میں واضح کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، تمام مومنین نفیر نہیں کر سکتے، جہاد کے لیے ہو یا طلب علم کے لیے ہو۔ لوگوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، اپنے اپنے مصالح ہوتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ ہر کوئی جہاد میں جائے، اور نہ ممکن ہے کہ ہر کوئی طلب علم کی راہ طے کرے اور کسی مدرسے میں جامعہ میں 8 سال 10 سال وقت گزارے، یا کسی شیخ اور عالم کی درسگاہ میں شریک ہو۔ تو اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا، یا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر جماعت سے ایک طائفہ کا لفظ ایک شخص پر بولا جاتا ہے اور ایک سے زائد پہ بھی بولا جاتا ہے، کہیں سے ایک، کہیں سے دو، کہیں سے چند، قریہ سے، علاقے سے، شہروں سے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ لیتفقہوا فی الدین۔ اب نکلنے والے یا تو وہ ہو سکتے ہیں جو جہاد میں نکلے، تو باقی جو بچ جائے وہ علم شریعت حاصل کرے، اور لوٹ کر کے جب جہادی حضرات آ جائے تو ان کو علم دے، یا جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے کہ نفیر کرنے والے طلبہ ہوں جو لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہ۔ علامہ مجاہد کا بھی قول اسی سے ملتا جلتا ہے کہ یہ طلبہ ہیں جو طلب علم کے لیے نکلتے ہیں، نفیر کرتے ہیں، نکلتے ہیں تاکہ تفقہ فی الدین حاصل کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی معرفت، اس کے دین کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے، عقائد کا پختہ علم ہو، اور مسائل کو بھی آپ دلیل کی روشنی میں پہچانیں، اور ائمہ کرام کے، علماء اسلام کے اقوال کو دلیلوں کی روشنی میں پہچانیں اور راجح مرجوح کو سمجھیں۔ کیونکہ اب آپ مدرسے میں وقت گزار کر کے فرض کفائی علم حاصل نہیں کر رہے، فرض عین علم حاصل نہیں کر رہے، جو واجبات کے جاننے کا نام ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے جاننے کا نام ہے۔ آپ اس سے بڑھ کر ہیں کہ آپ لوگوں کو وضو کے مسائل سمجھائیں گے، آپ لوگوں کو نکاح کے مسائل سمجھائیں گے، آپ طلاق کے مسائل بتائیں گے، آپ اصول دین کے ساتھ لوگوں کو فروعات سکھائیں گے۔ اس کے لیے آپ نکلے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لگایا ہے۔ تقریباً فارغ ہونے والے طلبہ کی عمر آپ دیکھیے تو کوئی بھی 20 سال سے کم کا نہیں دکھ رہا ہے۔ ویسے بھی 18 سال سے پہلے فراغت ممکن ہی نہیں۔ 6 سال سے اگر 7 سال سے اگر اس نے شروع کیا ہے، 5 سال سے 6 سال سے مکتب میں بیٹھنا شروع کیا ہے، تو مکتب کی تعلیم سے لے کر کے فضیلت تک کی تعلیم میں 18-19 سال اس کے لگتے ہی، 20 سال 22 سال، 60 سے 80 60 سے 70 سال اگر امت کی عمر ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ زندگی کا 1/3 انہوں نے یہاں صرف کر دیا، یا طلب علم کے لیے سفر کرنے طے کیا ہے۔ تو آپ فرض کفائی علم حاصل کرنے والے، وہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ جو پوری امت سے کفایت کرے۔ آپ اپنی بستیوں میں جائیں تو اچھے مستند عالم کی حیثیت سے زندگی گزاریں کہ لوگوں کو اصول دین کے ساتھ ساتھ مبادئ دین کے ساتھ واجبات و فرائض دین کے ساتھ آپ ان کو مسائل دین سے بھی اور فروعات سے بھی آگاہ کر سکیں۔ تو گویا کہ آپ پوری امت کی طرف سے کفایت کر رہے ہیں۔ ایک چیز فرض عین ہوتا ہے، ایک چیز فرض عین ہوتی ہے، ایک چیز فرض کفائی۔ فرض کفایہ کرنے والے اپنا تو فریضہ ادا کرتے ہی ہیں، دوسروں کی طرف سے بھی کفایت کرتے ہیں۔ اس لیے فرض کفایہ ادا کرنے والے فرض عین ادا کرنے والے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی بھی کفایت، دوسروں کی طرف سے بھی کفایت کر رہے ہیں۔ اللہ یہ وضاحت اس لیے کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں وہ فرض عین ہے، فرض عین تو ہے ہی ہے، ہم تو فرض عین کے اوپر ہیں، فرض کفائی کر رہے ہیں، فرض عین تو ہم نے کیا ہی ہے، اس کے آگے علم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو آپ وہ ممتاز گروہ ہیں جو اس آیت کا مصداق ہیں کہ آپ تفقہ فی الدین کے لیے نکلے۔ چلیے تفقہ فی الدین ایک حد تک آپ نے حاصل کر لیا، الحمدللہ، علم کے خزانے کی چابی آپ کو دے دی گئی۔ اب آپ یہاں سے نکلیں، مطالعہ کریں، مذاکرہ کریں، شرح شروحات دیکھیں، امتحان دینے کا کوئی ٹینشن نہیں۔ ایک تعلیمی مرحلہ تھا، اس سے ابتدائیہ، متوسطہ، عالمیہ، ثانویہ، فضیلت سب پار کر لیا، اللہ کہ آپ پھر کہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے جائیں تو اور بات ہے، ورنہ آپ کو کتب بینی کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، تفاسیر اور شروحات حدیث، عقائد کی بڑی بڑی کتابیں اور علماء کی ان کی جو شروحات ہے معتبر علماء کی، ان کو آپ پڑھیں۔ جہاں جو عبارت نہیں سمجھ میں آئے شرح شروحات سے
اس کو حل کریں مغلقات کو. اگر وہ بھی مغلقات حل نہیں ہوتی ہے، مشکلات نہیں کھلتی ہیں، تو اپنے اساتذہ سے رجوع کریں کہ فلاں کتاب میں فلاں عبارت ہے، واٹس ایپ پر وہ عبارت بھیج دیں، رابطہ کریں کہ ذرا سا اس کو حل کر کے بھیج دیجیے، آڈیو کیسٹ بھیج دیجیے، ایک آڈیو بیان بھیج دیجیے. اب یہاں سے آپ جائیے اور بہر علم کی شناوری کیجیے، اللہ لوگوں کو حاصل کیجیے. جو جتنا مطالعہ کرے گا، جس قدر اپنے آپ کو علم کی راہ میں کھپائے گا، وہ اتنا بڑا وارث نبی ہوگا. العلماء ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم وانما ورثوا العلم یعنی ورث الانبیاء والعلم یا انما ورثوا العلم یعنی اولیاء اللہ ورثوا العلم. فمن اخذہ بحظ وافر، جس نے جتنا علم حاصل کیا شریعت کا، اس نے اتنا میراث نبوی سے حصہ پایا. تو میراث نبوی کے وارث آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور دنیا میں ایک مومن اور عالم سے بڑھ کر کسی کا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ عالم باعمل ہے، عالم دائی ہے، قسم اللہ کی اس کی تلنا کسی شخص سے بھی نہیں کی جا سکتی ہے. جو نبی کا وارث ہو، جو نبی کا سچا متبع ہو، نبی کے مشن کو چلاتا ہو. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہوگا، وہ آپ کیا کام کرے گا؟ دعوت کا کام کرے گا. نسبت تو ہم سب کی ہوتی ہے، سب کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، لیکن جو کار نبوت کو انجام دیتا ہے، جو علم کے باڑے گرا کو اٹھاتا ہے اپنے سینے میں اور اس امانت کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس سے بڑا کوئی انسان نہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، استفہام انکاری ہے. اس شخص سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو ایمان و عمل کے ساتھ زندگی گزارتا ہو اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہو. ارے علم کا اٹھنا، علم شریعت کا اٹھنا قیامت کی علامت ہے. صحیحین میں روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ومن قلوب الرجال وانما يقبض العلم بقبض العلماء. ایسا نہیں ہوگا کہ اخبار ہی اللہ تعالیٰ سینوں کو اٹھا لے، جیسے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کو اٹھا لے گا، سینوں سے بھی محو کر دے گا اور نسخوں سے بھی محو کر دے گا. جو کل تک 300 پارہ قرآن کو کنٹھسٹ کیے ہوا تھا، صبح اٹھے گا تو بھول چکا ہوگا. اور قرآن مجید کے جتنے صحیفے ہوں گے اس میں حروف بھی نہیں ہوں گے، سب ختم ہو گیا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. رفتہ 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 اللہ تعالیٰ علم شریعت کو اٹھائے گا علماء کو موت دے کر. تو جب تک علماء ہیں زندہ، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے قائم، قیامت رکی ہوئی ہے. اگر قیامت نہیں آ رہی ہے تو اس کے بڑی ساری علامتوں میں سے ایک بڑی علامت آپ کا وجود ہے. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک یہ اللہ اللہ کہنے والے یا کہلانے والے اور دین کی طرف دعوت دینے والے قائم ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی. اور علم کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا، صرف کتابوں سے، صرف نیٹ سے حاصل نہیں ہوگا. حدیث ہے انما العلم بالتعلم، سیکھنے سکھانے سے علم ہوگا. اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے سے ہوگا، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ہوگا، ان کی دعائیں لینے سے ہوگا. آج کل علم کے میدان میں، دعوت کے میدان میں باڑھ آئی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو کتابی علم رکھتے ہیں، جو نیٹ سے پڑھتے ہیں. کچھ اشلوک وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم داعی ہیں، اور مولوی صاحبان کو کہتے ہیں یہ مصلح ہیں، یہ مسلمانوں میں اصلاح کا کام کرتے ہیں، ہم غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہیں. دعوت اور اصلاح ان کے یہاں دو الگ الگ اصطلاح ہے. اور اصطلاح بھی ہو گئی، ادھر ماشاءاللہ علماء ہیں اور ادھر برادرس ہیں. ان کا تو کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن علماء کا ذکر ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. برادرس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، علماء کا ذکر ہے. تو جو علماء ہیں، اور وہ عالم بنتا ہے آدمی تعلم کے ذریعے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تدوین حدیث کے لیے جو فرمان جاری کیا تھا، کیا کہا تھا عمر بن حزم کو؟ وَلْتَجْلِسُوا لِلْعِلْمِ وَلْتُفْشُوا الْعِلْمِ فَإِنَّمَا يَهْلِكُ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ سِرًّا. علم اگر سینے میں بھید بن کے رہ جائے لوگوں کے، اور لوگ اس کی نشر و اشاعت نہ کریں،
یہ فارغین طلبہ جائیں یا دنیا کے دوسرے کارگاہ میں پھیل جائیں، کوئی یونیورسٹی میں جائے، کوئی کاروبار میں جائے اور مدرسے اور مکتب کی راہ چھوڑ دے، دعوت تبلیغ کی راہ چھوڑ دے، تو کیا ہوگا؟ یہلک العلم، علم ہلاک ہو جائے گا۔ خود یہ بھی 1 سال 2 سال کے بعد دین کے مسائل، نماز کے مسائل، رکوع کیسے کریں، یہ مسئلہ اپنے اساتذہ سے پوچھیں گے۔ معاف کیجیے گا، ہم بھی مدرس ہیں، جن بچوں کو پڑھا کے بھیجتے ہیں بخاری شریف، وہ 6 مہینے کے بعد وہ مسائل پوچھتا ہے جو وہ پڑھ کے گیا تھا۔ کیا فائدہ تم میں اور عامی میں؟ وہ بھی یہی پوچھتا ہے، تم بھی یہی پوچھتے ہو، کیا حاصل ہوا؟ کیا ہم نے سمجھانے میں کوئی کوتاہی کی؟ تو پھر تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ اپنے شبہات کا حل کیوں نہیں کیے؟ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی علماء کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نہیں جانتا ہوں، تاریخ کا بڑا علم رکھتے ہیں، سیرت کا، تاریخ کا ہمارے علامہ صلاح الدین صاحب، پوچھئے کوئی مولوی بھوکا نہیں مرا ہوگا۔ میں نے آج بھی شیخ محمد رحمانی سے کہا ہے، کوئی عالم بھوکا نہیں مرا ہوگا۔ جو اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے جیتا ہے، اللہ اس کی ہر طرح مدد کرتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ جو اللہ کا ہوگا، من کان للہ کان اللہ لہ۔ آپ روزی روٹی کی فکر مت کیجیے، یہاں اساتذہ دیکھ لیجیے، 1 لاکھ روپے تنخواہ پانے والے غیر مبعوث بھی ہیں، تو ماشاءاللہ ان کی علم اور قابلیت کی قدر یہاں ہے کہ 75,000 روپیہ پانے والے بھی آپ کے اساتذہ ہیں، 40-50,000 روپیہ ایک متوسط زندگی گزارنے کے لیے الحمدللہ مدارس کے اندر بھی تنخواہ ہو گئی۔ اللہ رزاق ہے، روزی دے گا۔ ان مولویوں کے بچے آج ماشاءاللہ ISPS ہیں، جو چٹائیوں پر قال اللہ قال رسول کرتے تھے، آج تو ہم کو اچھی تنخواہ ملتی ہے۔ دیکھیے کسی کے بدن پر بغیر صدری کے اور بغیر اچکن کے اور بغیر سوٹ بوٹ کے کوئی مولوی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایسے ایسے لوگ تھے جو پیبند لگا کر کے پڑھائی کرتے تھے، چٹائیوں پر پڑھاتے تھے۔ قسم اللہ کی، جس مولوی کا نام انہوں نے لیا عاشق علی سلفی، وہ میرے بچپن کے استاد تھے، بغیر فیس کے 2-3 مرتبہ دن بھر میں بیٹھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ 15 روپے کی اس وقت تنخواہ تھی، میں بات کر رہا ہوں 1968 کی۔ وہ گاؤں والے وہ 15 روپیہ بھی غلے کی شکل میں دیتے تھے، کبھی گئے تو دے دیا چاول، کبھی گئے تو گیہوں، کہیں گندم، کہیں تو آٹا، اس طریقے سے 15 روپیہ گاؤں کے لوگ ان کی تنخواہ نہیں دے پاتے تھے، کئی مہینے گزر جاتے تھے، اور انہوں نے پڑھایا۔ میں اگر اپنی زندگی میں چند اساتذہ کو یاد رکھ سکا ہوں تو اس میں ایک شخص وہ ہے جس نے بہت بے لوث محنت کی۔ میں آپ کو بتاؤں، صرف عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، ایک دفعہ بیمار پڑے، میرے والد کسان تھے، مولانا نے ذکر کیا، بھینس گائے پالتے تھے، بیمار پڑے تھے، آدھ سیر یا آدھا کلو دودھ ان کو ضرورت پڑی۔ 1 مہینہ ڈاکٹر نے کہا کمزوری نقاہت ہے تو دیا کریں۔ میرے والد کو بلا کے انہوں نے کہا کہ آدھا کلو ہم کو دودھ دیا کیجیے۔ وہ 30 دن کا جو 30 کلو ہوا تو اس کا کچھ 5 روپیہ بنتا تھا اس زمانے میں۔ تو مولانا نے میرے والد کو پیسہ دے دیا بلا کر کے۔ انہوں نے کہا ہمارے بچے کو آپ دوپہر رات میں کئی مرتبہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، ایک پیسہ نہیں لیتے، اور ہم آپ کو آدھا سے دودھ دیتے تو اس کا پیسہ دیجیے گا۔ انہوں نے کہا میرے ثواب کو ضائع مت کیجیے۔ میں اس لڑکے کے اندر کچھ دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں ان کی وہ جو مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے، وہ مجھ سے جو توقع رکھتے تھے، میں اس توقع پر پورا اترا کہ نہیں اترا یہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جو میں اس میں دیکھ رہا ہوں آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، میرا ثواب کم مت کیجیے، آپ یہ پیسہ لے لیجیے۔ اور ایک جلسے میں مجھے پہلی مرتبہ انہوں نے سنا، گوپال گنج میں، مولانا مقتدی حسن ازہری تھے، اور لگتا ہے کہ غالباً شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ بھی تھے۔ وہ جلسہ، وہ مدرسہ منظور بھی ہے جامعہ سلفیہ سے۔ تو میری جو تقریر ہو رہی تھی اس میں وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج مجھ کو میری محنت کا ثمرہ مل گیا، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ میرے تمام اساتذہ کو اور ہم میں سے ہر کسی کے استاد کو جو توارثاً انہوں نے علم حاصل کیا، ان سے ہم نے حاصل کیا، ہم سے آپ لے رہے ہیں، آپ سے کوئی اور لے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ علم ينتفع بہ ہے، چاہے وہ کتاب کی شکل میں چھوڑیے یا پھر یہ ہے کہ طلبہ کی شکل میں چھوڑیے، آپ اپنے بات کو پڑھائیے، پھر وہ اپنے بات کو پڑھائے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ اور کسی کو نہیں مل سکتا، یہ آپ کا نصیبہ ہے۔ اور آپ جو یہاں آئے ہوئے ہیں، بہت معیاری زندگی ہے۔ ہم لوگ جس زمانے میں رہتے تھے
ہماری چاول میں پلو ہوتا تھا، اللہ جھوٹ نہ بلائے، اللہ کے گھر میں بول رہے ہیں، ایسے نکال کے دیکھتے تھے کہ باقاعدہ پلو ہے، اس کو الگ کر دیتے تھے اور آنکھ بند کر کے دال میں ملا کر کے کھا لیتے تھے، نہیں کھاتے تو کہاں کھاتے۔ اور آج آپ کو جو معیاری کھانا مل رہا ہے، جو معیاری رہائش گاہ ہے، جو معیاری کلاس ہے، جی عالمی سطح کا کلاس روم ہے جو ہم نے آپ کا دیکھا ہے، واللہ جس قدر سہولتیں بڑھتی گئی ہے اس کی قدر ہماری تنہا آسانیاں بڑھتی گئی۔ کہاں ہم کھوئے ہوئے ہیں، کہاں مشغول ہیں؟ کتنا بڑا المیہ ہے کہ لڑکے نکل رہے ہیں، 45-50 نکل رہے ہیں، نہیں بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی شکل میں نکل رہے ہیں، لیکن کارآمد انگلیوں پر گننے کے لائق بھی نہیں ہے۔ مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ نہیں ملتے، تیسری چوتھی پانچویں جماعت کو پڑھانے والے، عالمیت اور فضیلت کو پڑھانے والے تو چھوڑیے، ممبر و محراب اچھے امام اور خطیبوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ نہ جانے ان فارغین کو کون سی زمین نگل لیتی ہے، کون سا آسمان اٹھا لیتا ہے، یہ کہاں چلے جاتے ہیں، کس بازار میں گم ہو جاتے ہیں۔ سالوں سے ہم چاہ رہے ہیں کہ مدھوبنی میں 2 اچھا استاد مل جائے، نہیں مل رہا ہے۔ شیخ محمد چاہ رہے ہیں کہ ان کو استاد اچھا ملے، نہیں مل رہا ہے۔ دیکھیے مجھے ربیعۃ الرائے ربیع بن عبد الرحمن کا قول یاد آیا، جو امام مالک کے استاد، بڑے مجتہد فقیہ عابد و زاہد تھے، غالباً 135 سے ان کا ہی انتقال ہوا ہے، تابعی تھے۔ کہتے ہیں لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کو ذہانت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو تعلیم سے الگ رکھ کر، تدریس سے الگ رکھ کر اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں رکھے، پڑھنے پڑھانے کے سلسلے سے جوڑ کے رکھے، دعوت تبلیغ کے جوڑ سے رکھے۔ کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن للرعب فتهلك۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عالم بن کے زندگی گزارو یا متعلم بن کے گزارو یا علماء کے بیانات کو سن کر کے زندگی گزارو، چوتھا کوئی نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں اپنے ان عزیز بھائیوں کو جو فارغ ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے اور آپ نے امتیازی نمبر حاصل کیا ہے، للہ ولدین اللہ ولإعلاء کلمۃ اللہ ولنشر دین اللہ، آپ اپنے آپ کو تعلیم گاہوں سے جوڑ کے رکھیے، جائیے پڑھیے، مدینہ درب پڑھ کر کے آئیے اگر داخلہ ہوتا ہے، اور نہیں تو بیٹھ جائیے کہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے، اپنے اساتذہ سے مدد لیجیے۔ آدمی ایسے قابل نہیں بنتا، کامل نہیں بنتا، مطالعہ کرتے 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 کوئی مولوی آپ کو اس عمر میں ایسا ملا ہے جس سے 50 سال 60 سال کی زندگی گزاری، اور آج بھی قسم اللہ کی کبھی کبھی ایسے مسائل آتے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں اس کو، اس کی دلیل مجھے نہیں معلوم ہے، کہاں ہم نے کھویا لیا۔ ہم کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسا آدمی یہ کہہ کہ ہم نے صحیح بخاری کی شرح نہیں لکھی، بخاری کی شرح نہیں لکھی، تو ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، جس کی زندگی میں شاید ہر دن 25 صفحہ اگر زندگی کے ایام پر تقسیم کر دیجیے تو اسلام کی خاطر انہوں نے تحریر لکھی ہے۔ ہم لوگ کیسے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں؟ تو یہ علم کا بحر ناپیدا کنار ہے، جتنا بھی علم حاصل کرو کم ہے۔ وقل رب زدنی علما، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے، ہم تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے بعد ضائع نہ ہوں، ہم جائیں اللہ کے اس قول پر عمل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ اگر آپ سب اپنے اپنے وطن میں گئے، اپنے اپنے علاقے کے مدرسے کو سنبھالا، منبر و محراب کو سنبھالا، انشاءاللہ جہالت کا خاتمہ ہوگا، اور غیر منہجی جو باتیں ہو رہی ہیں اور غیر منہجی لوگ جتنے جو غلط افکار و نظریات پھیلا رہے ہیں ان کا قلع کما آپ کے ذریعے ہوگا۔ یہ مدرسہ اپنی سلفیت کی وجہ سے ایک خاص شناخت رکھتا ہے، یہ سلفیت کا نمائندہ ادارہ ہے، اور اس کے بانی جڑی سلفی تھے۔ اگر کسی کو اہل حدیث کی تاریخ سننا ہوتا تھا تو کہتا مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو مضمون دیتا تھا کہ تاریخ اہل حدیث پہ بولی، اور اس قدر حافظہ مضبوط اور اس قدر تسلسل کے لگتا تھا کہ صاحب ٹیپ ریکارڈ کھول دیا گیا ہے اور آدمی چل رہا ہے، نام کے ساتھ، سن کے ساتھ، گاؤں کے ساتھ۔ بڑی جرأت و بصالت تھی، اور تاثراتی خطاب ہے، اس کا دامن بڑا وسیع نہیں ہوتا ہے، شاید ہم زیادہ وقت لے رہے ہیں۔ ہم نے جو کچھ آج اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، خدیجۃ الکبریٰ گرلز اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول کو، اور اسی سے متصل کلیہ عائشہ للبنات کو دیکھا ہے، کلیہ شریعہ للبنات کو، اور معہد عثمان کو دیکھا، اور وہ عالی شان مسجد جی جس میں اسی کا کام چل رہا تھا، اور وہ ادارتی بلڈنگ،
وہ سب دیکھ کر کے لگتا ہے کہ ایک پورا پروجیکٹ ہے جو مکثف ہے. اللہ اکبر، لگتا ہے قلعہ تعمیر کر گئے. نے سے پوچھا کہ یہ آپ کی زندگی میں کہ والد صاحب؟ کہا کہ والد صاحب کر کے گئے. اللہ اکبر، میں نے نہیں دیکھا تھا، میری آنکھیں خیرہ رہ گئی. اور پھر جب میں آیا تھا تو ہاسٹل نیا نہیں بنا تھا، پھر بعد میں دوبارہ آیا تو بن چکا تھا. کلاس روم اس طرف ہوتا تھا جو ابھی بھی ٹوٹا پڑا ہے. میں نے کہا کلاس ادھر ہوتا تھا نا. میں مولانا کے ساتھ آیا تھا کلاس کا معائنہ کرنے کے لیے. وہ میں گیا ان کے پاس، جو کام آئی میں کہ چلو میں جامعہ دکھاتا ہوں. آج دیکھ لیجیے کتنی بڑی بلڈنگ. ہم نے کہا کہ لگتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا کلیۃ الشریعہ اٹھا کر کے لے آئے. اتنی بھویہ بلڈنگ جس کو کہتے ہیں، شاندار عمارت، عالی شان عمارت آپ نے بنا دی. سہولیات سے فائدہ اٹھائیے، علم حاصل کیجیے، علم کی نشر و اشاعت کیجیے. اللہ رب العالمین ادارے کے بانی کو، بانیان کو، منتظم کار کو، ان کے مشیران کو، معاونین کو، موجودہ صدر مرکز کو، ان کے معاونین کو، ان کے جملہ اراکین کو، ان کے جملہ اساتذہ کو، ان کے جملہ محسنین کو اور تمام کو اللہ رب العالمین امت کے لیے سود مند بنائیں. اور آپ لوگوں کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ بانیان کے کھاتے میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. ان کی بشری لغزشوں کو اللہ معاف کرے، انہ غفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ ان خدمات کو شرف قبولیت بخشے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، جنت الفردوس کا ان کو مکین بنائے. واللہ یہ ادارہ اور خاص کر کے اس کے جوان مدیر اور صدر اپنی سلفی شناخت کی وجہ سے پورے ہندوستان میں مشہور ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. میں اوپر تعریف کرنے کا قائل نہیں ہوں، مجھے معاف کیا جائے حاکم بدہن، لیکن یہ کہ اکیلے یہ شخص وہ کام کر رہا ہے جو کام جماعت کو کرنا چاہیے، جمعیت کو کرنا چاہیے تھا. انفرادی اور اجتماعی سطح پر ان کی زبان، ان کا قلم اور ان کے رفقائے کار سلفیت کا دفاع کرنے میں، سلفیت کی نشر و اشاعت میں اور دفاع میں لگے ہوئے ہیں. اور بھی کہیں کوئی اللہ کا بندہ ہے جو تحریر اور تقریر سے کام کر رہا ہے. جیسے علامہ صلاح الدین صاحب کی تحریروں کو دیکھیے. اسی طریقے سے بعض مدرسوں کے اندر بعض اساتذہ ہیں جن کے دروس ہیں باقاعدہ ماشاءاللہ عقائد کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، تفسیر حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں. یہ سب جو اپنی اپنی سطح سے جہاں کہیں بھی علم دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں اور سلفیت کی آبیاری کر رہے ہیں اور باطل تحریکات کا دندان شکن جواب دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین سب کی حیات میں اور ان سب کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور ان سب کو اللہ رب العالمین اپنے مقبولین بندوں میں شمار کرے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جب تک کہ علم نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، خشیت نہیں ہوگی. خشیت وہ ڈر ہے جس میں تعظیم ہوتی ہے، جس میں محبت ہوتی ہے، اور یہ صرف علماء کے اندر ہے. انما کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر ہے، کلمہ قصر ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جس کو جتنی معرفت حاصل ہوگی اللہ کی، جس کو جتنا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہوگا، جس کے عقائد جتنے مضبوط ہوں گے دلائل کے ساتھ، جس کو جس قدر مسائل کا صحیح علم ہوگا دلائل کی روشنی میں، اس کے اندر اسی قدر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی. خشیت علم سے ہوتی ہے، معرفت سے ہوتی ہے. بغیر علم کے جو خشیت اور بزرگی اور صوفیت اور یہ کرتے، وہ سب بالکل وہ رات کے لکڑہاڑے کی طرح حاتم لیل ہیں. جی وہ لکڑی، بلکہ سانپ کو لکڑی سمجھ کر کے گٹھر میں باندھنے والے لوگ ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. کوئی ہے کمپریزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا امتی سے؟ امت کے سب سے افضل آدمی ابو بکر صدیق کا بھی کوئی کمپریزن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ موازنہ ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ عالموں کی فضیلت امت کے افراد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر. اگر آپ کہتے کہ تم میں سے اعلیٰ پر، تو بھی کوئی کمپریزن نہیں ہوتا نبی کے درمیان اس کے امتی کے درمیان. چاہے جائے کہ ادنا امتی سے کمپریزن آپ نے کیا. یہ فضیلت آپ کو حاصل ہے. آپ نے فرمایا تھا ایک موقع پر، انی اعلمکم باللہ واخشاکم لہ. جو لوگ آئے تھے نبی صاحب کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے، تو کہا کسی نے کہ وہ رات بھر عبادت کرے گا، تو کہا کہ بیوی سے ہم بستر نہیں ہوگا، یا کنواڑا ہے تو شادی نہیں کرے گا اور ہمیشہ روزہ رکھے گا. یہ سب کم فہمی کم علمی کی ذریعے تھی. رات دن عبادت نہیں کرتے رہو گے، اب بیوی کا حق کون ادا کرے گا؟ روزی روٹی کون مہیا کرے گا؟ اور زندگی کے مسائل کون انجام دے گا؟ آپ نے کہا تو انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو ایسا کرنے والے. کیا کہا تھا؟ رات بھر تو عبادت ہی کرنے کی تو بات کہی تھی. جی کوئی بدعت کا کام تو نہیں مانگا تھا. کہا تھا کہ وہ رات بھر عبادت کریں گے، نفلی روزہ رکھیں گے، بیوی کے پاس نہیں جائیں گے. اگر کسی کو گناہ میں پڑنے کا ڈر نہیں ہے تو شادی اس کے لیے واجب نہیں ہے. گو کہ افضل ہے کہ شادی کر لیں.
لیکن آپ نے کہا کہ میرے طریقے سے ہٹ کے کر رہے ہو، تو فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نہ کرو الگ بات ہے، لیکن اعراض کر رہے ہو، میرے طریقے پر نہیں ہو، سنت وہاں سنت نہیں ہے جو واجب کے مقابلے میں، سنت ہمارے طریقہ، شریعت میری شریعت سے ہٹ کے ہے، اس کے اندر واجب فرض سب داخل ہے۔ سنت اپنے عمومی معنی میں، شریعت کے معنی میں ہوتا ہے جو یہاں پر ہے، من رغب عن سنتی۔ تو فرمایا آپ نے کہ مجھے سب سے زیادہ تم میں اللہ کا علم ہے، اس لیے تم میں سب سے زیادہ میرے اندر خشیت ہے، تو علم سے خشیت آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کو خاشع بنائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔